نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا۔ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ ایسی نظر کرم فرما دیں کہ ہمارے بھی قلب جاری ہو جائے، تاکہ ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ قلب جاری نہیں آپ کا، وہ تو ایک اسلائی بھائی کی مثال دیا کرتا ہوں میں، زمزم نگر کے ہی ہوں۔ ان کو کسی نے کہا کہ ہمارے پیر نے ہمارا دل جاری کیا، تمہارے پیر نے جاری کیا؟ بولا تمہارے پیر نے خالی دل جاری کیا نا، ہمارے پیر نے رواں رواں جاری کر دیا۔ یہ دیکھو، تمہارے پیر نے یہ جاری کیا، تمہارے پیر نے یہ جاری کیا، اس طرح اس کو خاموش کرا دیا۔ اور بولو چور ڈاکو آندے نے نمازی بن جاندے نے۔ میں نے اس کا جواب سنایا آپ کو، دعوت اسلامی نے کیا جاری نہیں کیا یار؟ دل اگر جاری نہ ہو تو آدمی مر جائے۔ بولنا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا، قلب تو حرکت کر ہی رہا ہے نا اپنا، جاری جاری ہے۔ اس صحابی نے دل جاری کیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کا یہ جس طرح کا بولنے والے قلب جاری فرمایا، وہ اس کی روایتیں ہم نے نہیں پڑھی۔ چلو پھر بھی اگر مان لیا جائے کہ کوئی یہ جدید طریقہ ہو، تو یہ کوئی فرض یا واجب طریقہ تو نہیں ہے نا، ذکر کی بہت ساری اقسام ہیں الحمدللہ۔ اور باقی یہ قلب جاری کروانے والوں کے پاس بعض اوقات آدمی جاتا ہے تو پھر وہ جو نماز جاری تھی نا وہ خطرے میں آ جاتی ہے۔ بہت ساری سنتیں جو جاری ہوتی ہیں نا وہ رسک میں پڑ جاتی ہیں۔ یہ شاید آپ کو تجربہ ہو یا نہ ہو، ہے تجربہ، تھوڑا بہت ہے نا تجربہ۔ تو دل جاری کروانے کے چکر میں اصل جو جاری تھے نا جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ اس میں ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ خالی دل جاری کرنے کے چکر میں رہتا ہے۔ ایک دل جاری کرنے والے کے پاس گیا تھا میں، کسی وجہ سے جانا پڑا، تو یقین مانے اس کے بولنے کا انداز وہ بلند کہہ کے وہ مار رہا تھا جس طرح علمان و حفیظ، اور اس کا کندھا جاری تھا۔ اب مانے نہیں مانے، کندھا یہ پھڑک رہا تھا۔ ایک بار بہت پہلے، اس سے بھی بہت پہلے، دعوت اسلامی سے بھی پہلے، تو کسی بابا جی کے پاس کوئی اسلامی بھائی مجھے لے گئے، تو وہ جو کوارٹر بنے ہوئے تھے وہاں ایک بابا جی نکلے، داڑھی پوری تھی ان کی، بنیان چست پہنی ہوئی تھی، کرتا نہیں تھا، بنیان چست پہنی ہوئی تھی، اور نیچے پاجامہ تھا یا تیبند تھا یاد نہیں ہے، اور وہ پھڑک رہی تھی، دل ان کا جاری تھا۔ تو یہ جس کو دل جاری کرے وہ واقعی وہ گوشت کا حصہ ہل رہا تھا اس کا دل کی جگہ کا، اور وہ لٹ پھڑک رہی تھی، دل ان کا جاری تھا۔ تو یہ جس کو دل جاری کرے وہ واقعی وہ گوشت کا حصہ ہل رہا تھا اس کا دل کی جگہ کا، اور وہ لٹ پھڑک رہی تھی۔ اب میں تو چونکہ مطلب بہار شریعت و فتح اور رضویہ اعلیٰ حضرت کا فیض تھا، بہرحال میں 0.5% بھی متاثر نہیں ہوا نا، صحیح بات ہے، میں بالکل دعوت اسلامی بھی نہیں تھی، لیکن میری سمجھ میں وہ آدمی آیا نہیں کہ میں نے کہا چلو اس کا دل جاری ہے، تو یہ جو اس نے لٹ، لمبے بال، یہ حرام اس طرح رکھنا، پھر ایک لٹ خاص اس پر رکھنا، پھر یہ بنیان کو چست پہن کر اس پہ یہ لٹ آنے والے کو دکھانا، واٹ از دس؟ یہ متاثر کرنے کا انداز نہیں ہے، آدمی چھپائے اپنے اس عمل کو، آخر آنے والے کو یہ سب تماشا دکھانے کی حاجت اس کو پیش آئی۔ حالانکہ گھر میں آدمی بنیان پہنتا بھی ہے تو باہر ذرا کرتا اور اس طرح ترکیب سے آتا ہے، تو مہمان آئے تو اس طرح آنے کا مقصد کیا اس کا؟ تو میں واقعی ہے نا 0.25% میں متاثر نہیں ہوا الحمدللہ۔ تو یار یکدر گیر و محکم گیر، اعلیٰ حضرت نے کسی کا دل جاری کیا یا دل جاری کرنے کے کوئی فتاوے دیے، دل جاری کرنے کے کوئی طریقے بتائے، اس طرح کا دل جاری کرنا ایسا تو ہم نے نہیں پڑھا، تو اپنے کو اعلیٰ حضرت کے پیچھے سبحان اللہ، لبیک۔ بلکہ غوث پاک کی بھی کوئی ایسی روایت یاد نہیں پڑتی کہ جس میں موجودہ انداز میں غوث پاک دل جاری فرماتے ہوں، ہم نے نہیں پڑھی۔ پڑھی آپ نے کہیں؟ زندگی نکل گئی، نہ سنی ہے علماء سے، نہ پڑھی ہے، نہ علماء علیہ سنت یہ دل جاری کرنے کے کوئی مسائل بیان فرماتے ہیں کہ دل جاری کرو، اس طرح دل جاری ہوتا ہے، نہ سنا نہیں ہے میں نے۔ تو ایک
طریقہ چلا رہا ہے 1400 سال سے. لبیک. متاثر مت ہو یار, آپ لوگ یہ دیکھیں بہت نرم نرم آپ کی مت دیوار ہے, تو کیل مارو تو بھک جائے گی, اور تنکا دھکا تو بھی گھس جائے گا. ایسے نہیں یار, شیشہ پلا بھی دیوار بن جائے یار. سبحان اللہ. بنا دے بابا, بنا دے بابا. صرف اس میں رضویت داخل ہو, سبحان اللہ. رضوی چھاپ قادری ہو نا تو چلے اپنے کو. ساتھ اطاریت کی چھاپ ہو تو پاپا کیا ہی بات ہے. کیا یہ بات ہے. ساتھ ساتھ نہیں, یہ بولنے کا موقع نہیں. سارے مشائخ ہمارے رضوی, قادری, نقشبندی, چشتی, سہروردی جو بھی ہیں, جن پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھاپ ہے نا, اس زمانے میں تو وہ سمجھ میں زیادہ آتے ہیں اپنے کو. اعلیٰ پہلے وہ رضویہ سلسلے میں ان کی بیعت خلافت نہ ہو, اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو بس. آتے ایسے ایسے چشتیوں پر آتے, سرکار اعلیٰ حضرت کی شان بیان کرتے مدنی چینل پر کہ دعوت اسلامی جی اعلیٰ حضرت کے مسلک کو فروغ دے رہی ہے, اعلیٰ حضرت کے مشن کو فروغ, تو اچھے لگتے ہیں مجھے, بہت میٹھے لگتے ہیں. میری ایک مجبوری ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو نام لیتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پیر طریقت راہبر شریعت موقع کے دوران مفکر اسلام شارح کشف المعلوم حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد شہزاد مجددی ریگانہ ظہور بانی دارالکلاس لاہور. آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ حیات قلبی اور ذکر قلبی کیا ہے, اور حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی المعروف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے دیگر مشائخ سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے, اور خصوصاً سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصانیف میں اس کا کہیں ذکر فرمایا, خصوصاً فتاوی رضویہ شریف میں ہماری رہنمائی فرمائی. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. گرامی قدر حضرات علماء کرام, مشائخ اعظام, ہماری مجلس شورا کے اراکین, معززین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی سائل نے, ہمارے عزیز محترم نے بہت اہم سوال کی طرف ہماری توجہ دلوائی. طریقت اور تصوف اور روحانیت میں ہر چیز کی بنیاد وہ قلب پر رکھی گئی شریعت مطہرہ نے انما الاعمال بالنیات کا وانما لکل امرئ ما نوی. یہ ہمارے دین کی پوری عمارت جس بنیاد پہ کھڑی ہے وہ یہ حدیث مبارکہ ہے, جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے. تو علماء کرام سے آپ پوچھئے, علماء لغت سے پوچھئے, علماء اصطلاح سے پوچھئے, فقہاء سے پوچھئے, اہل تصوف و طریقت اور عرفاء سے پوچھئے, تو سب متفق ہیں اس بات پر, اور ائمہ نے اس پہ بہت کچھ لکھا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیت کا دار و مدار قلب پر ہے. قلب کی حالت کیا ہے اس پر مدار رکھا گیا شریعت مطہرہ کی اس بنیاد کا جس کو نیت کہتے ہیں. اور قرآن نے کہا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, سورہ الکہف کی آیت 27, کہ اس شخص کی پیروی مت کرو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اب اس کا الٹیمیٹ نتیجہ قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے, واتبع هواه. جب قلب ذاکر نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوائے نفس میں مبتلا ہوگا. وکان امرہ فرطا, اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو. سوال کی طرف آئیے, بہت اہم سوال آپ نے پوچھا کہ مشائخ طریقت اور خصوصاً پیران پیر سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی
الحسنی الحسینی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و قدس سرہ العزیز، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی حیثیت آپ جانتے ہیں، تصوف و طریقت میں وہی ہے، کیونکہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو آپ کے فرمان کو اور آپ کے قول کو میں سمجھتا ہوں تمام ائمہ طریقت کے لیے وہ سند و حجت ہے، تمام سلاسل کے لیے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مزرعہ چشتو بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور سارے سلاسل طریقت ہیں، ان کا منبع اور ان کا محور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ آپ کی بڑی معروف مواعظ کی کتاب ہے الفتح الربانی، اس کتاب کی زیارت کر کے اپنی روحوں کو تسکین پہنچائیے۔ الفتح الربانی والفیض الرحمانی سید عبد القادر الجیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ کا مجموعہ ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپا ہوا نسخہ۔ اس کے اندر حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطاب فرماتے ہوئے المجلس الثالث والعشرون 23ویں مجلس میں آپ خطاب کے دوران فرماتے ہیں، اور یہ مجلس جو ہے اس کا عنوان ہے قلب کی زنگ آلودگی اور تصفیہ قلب اور اس کا علاج۔ اس میں حضور شہنشاہ بغداد غوث الثقلین رضی اللہ عنہ اپنی مخصوص شان سے فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، من کان ذاکرا للہ عز وجل بقلبہ فهو الذاکر۔ قال الشیخ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی قدس سرہ فی تالیفہ الفتح الربانی فی مواعظہ، من کان ذاکرا للہ عز وجل بقلبہ فهو الذاکر، جو اللہ کا ذکر قلب سے کرتا ہے وہی ذاکر ہے۔ ومن لم یذکرہ بقلبہ فلیس بذاکر، اور جس شخص نے اس یعنی ذات باری تعالیٰ کا ذکر دل سے قلب سے نہ کیا فلیس بذاکر، وہ ذاکر ہی نہیں۔ اور یہ ترجمہ میں نے کیا، اس کا وہ اردو ترجمہ جو حضرت مولانا علامہ مفتی ابراہیم بدایونی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کیا، میں تبرکن وہ بھی پیش کر دیتا ہوں تاکہ مزید سند رہے۔ اس 23ویں مجلس کی الفتح الربانی عربی اردو اکٹھا چھپا ہوا مجموعہ ہے، جس پر ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی عبد الحکیم شرف قادری نقشبندی رحمہ اللہ کی تقدیم ہے اس پر، اور مولانا علامہ استاد العلماء مفتی ابراہیم بدایونی رحمہ اللہ قادری بدایونی ان کا یہ ترجمہ ہے۔ آپ نے اس عبارت کا ترجمہ کیا جو میں نے پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دل سے اللہ کا ذکر کرے وہ ذاکر ہے، اور جو اس کا ذکر قلب سے نہ کرے وہ اس کا ذکر کرنے والا ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کیوں اللسان غلام القلب وطبع لہ، کہتے اس لیے کہ زبان دل کی غلام ہے، اس کے تابع ہے، اس کی فالوور ہے، اس کی پیروی کرنے والی ہے۔ اس لیے محض زبانی ذکر جو ہے اس کو حضور غوث اعظم ذکر نہیں مانتے تا وقت کہ آپ کا قلب ذاکر نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ کرنے لگ جائے۔ اسی کتاب میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مقامات پہ اس کیفیت کو بیان کیا۔ اس کی 15ویں مجلس میں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں القلب هو المؤمن هو الموحد هو المخلص هو المتقی هو الورع هو الزاہد هو المؤمن هو العارف هو العامل هو العمیر ومن سواه جنوده واتباعه
اذا قلت لا الہ الا اللہ فقل اولا بقلبک ثم بلسانک. حضور شہنشاہ بغداد نے تو اتنی صراحت اور اتنی وضاحت کر دی ہے کہ اس کی کسی شرح کی ضرورت ہی نہیں ہے. مفتی ابراہیم بغدادی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قلب ہی مومن ہے، وہی موحد ہے، وہی مخلص ہے، وہی متقی ہے، وہی زاہد، وہی موقر یعنی یقین رکھنے والا، وہی عارف معرفت والا، خشوع کا محل، عرفان کا محل، معرفت کا محل، وہ یہی قلب تو ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے حدیث میں اسی لیے فرمایا الا وہی القلب. جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر یہ درست تو سارا وجود درست، اگر یہ خراب تو سارا وجود خراب. الا وہی القلب، وہ قلب ہے. تو مدار اعمال اور مدار عقائد وہ قلب پر رکھا گیا ہے. اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار لسان کے پیچھے جب تک تصدیق قلب نہ ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ لسان قلب کی غلام ہے، زبان قلب کے تابع ہے. تو آپ فرماتے ہیں جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے قلب سے کہے، پھر اپنی زبان سے، اور خدا ہی پر توکل و اعتماد کر، نہ کہ غیر اللہ پر. آپ نے فرمایا دیگر مشائخ قادریہ کیا کہتے ہیں. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی، میں تبرکن عبارت پیش کر دیتا ہوں، ورنہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں طالب علم ہوں سلطانیات کا. حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ کی کوئی کتاب اور شاید اس کی کوئی سطر ایسی نہ ہو جس میں آپ نے اس مضمون کو بیان نہ کیا ہو. اب کی 140 کے قریب کتابیں ہیں، ان میں سے جتنی مطبوعہ ہیں چھپی ہوئی ہیں سب کا مرکزی موضوع ہی حیات قلب ہے. اور آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، پی لینا تسبیح پڑھتے ہو. شروع ہی اسی سے کرتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی. آپ کی کتاب ہے عقل بیدار، اس کا صفحہ نمبر 15 ہے. یہ کتاب کئی مکتبوں سے ہمیشہ سے چھپتی آ رہی ہے، 100-150 سال سے. یہ جو میرے پاس نسخہ ہے یہ 80-90 سال پرانا نسخہ ہے عقل بیدار، بڑا قدیم بڑا نادر نسخہ. اللہ والے کی قومی دکان سے ملک چندن دین اس کو نقش بندیہ منزل کوچا ککے زیاں مزہ کشمیری بازار لاہور سے یہ کتاب چھپا کرتی تھی. اس کے ہر دوسرے صفحے پر حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ذکر قلبی حیات قلبی کے بارے میں بہت کچھ لکھا. میں ایک عبارت پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح مردہ دل کے لیے تصوف مشکل ہے، کیونکہ تصوف سے نفس شرمندہ ہوتا ہے اور دل زندہ ہوتا ہے. حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا تو مرکزی موضوع ہی یہی ہے. ہر جگہ جس آپ ان کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی عقل بیدار کے اندر آپ نے فرمایا کہ عالم کون ہے. فرماتے ہیں عالم وہ نہیں ہے جس کی زبان سے علم لڑے. ایسے بہت آپ نے تو باقاعدہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو ایسے لوگوں سے جو عالم اللسان ہو اور جاہل القلب ہو. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کے مرید ہونے کی وجہ سے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی آپ نے اسی فکر کو جو حضور غوث پاک نے دی ہے اپنی کتابوں کے اندر ڈھالا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور نادر و نایاب کتاب ہے، میں اس کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں. اس کا نام ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار. بڑا نادر نسخہ ہے، ترجمے کے ساتھ. یہ لاہور سے غوثیہ کتب خانہ بیرون شاہ عالم گیٹ سے برگزیدہ زماں قطب دوراں محرم اسرار خفی و جلی حضرت حافظ برکت علی قادری رحمہ اللہ تعالی ان کے ترجمے اور اہتمام سے چھپا یہ کتاب سر الاسرار بڑی نادر اور نایاب کتاب ہے. اس کی بھی آپ زیارت فرما لیں اور کوشش کریں ہر صوفی سالک اور
جو طریقت کی راہ پہ چلنے والا ہے اس کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. یہ سالکین کا نصاب ہے. کلام الملوک ہے، ملوک الکلام. اس کتاب کے صفحہ 118 پر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت کی تفسیر کی ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی اے اعمی القلب، کہتے جو دل کا اندھا ہے، یہاں پر جس کا دل اندھا ہے. پھر اس کا صفحہ 156 پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب. کہتے ہیں جس کا قلب نماز میں حاضر نہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے. اور قیمتی ترین عبارت ہے، اس کو دلوں کی تختیوں پہ نقش کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 67 ہے، 67. اس پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کن بات فرما دی، جس کے بعد کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. آپ فرماتے ہیں، میں تو برکم اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَهِيَ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِشَرْطِ أَخْذِهِ مِنْ قَلْبِ تَقِيٍّ بِشَرْطِ أَخْذِهِ مِنْ قَلْبِ تَقِيٍّ نَقِيٍّ مِمَّا سِوَى اللَّهِ لَا بِكُلِّ كَلِمَةٍ يُسْمَعُ من افواہ العامہ وان کان اللفظ واحدا لیکن فی المعنى تفاوت لان القلب یحیی اذا اخذ. آپ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے جو حافظ برکت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اس کتاب کے اندر. بہت ہی فیصلہ کن بات کہی. فرمایا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بشرطے کہ یہ کلمہ کسی پرہیزگار دل سے اخذ کیا جائے جو معاصی اللہ سے پاک ہو، یعنی تلقین کرنے والا متقی اور پاک صاف دل ہو. اس سے مراد وہ زبانی کلمہ نہیں جو ہر شخص پڑھتا ہے. یہ بہت قابل توجہ بات. حضرت غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کلمہ جو کان نے زبان سے سنا ہے وہ کام نہیں دیتا. آپ فرماتے ہیں وہ کلمہ جو قلب نے قلب سے لیا، جو از دل خیزت اور بر دل ریزت کا مصداق ہے. آپ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ زبانی کلمہ نہیں جو ہر شخص پڑھتا ہے. لفظ اگرچہ ایک ہی ہے لیکن معنی میں بہت فرق ہے. اور یہ توجہ سے سنیے، کیونکہ توحید کا بھی کسی زندہ دل مرشد سے اخذ کرنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں لأن القلب یحیی اذا اخذ بذر التوحید من قلب حی. توحید کا بیج کسی زندہ دل نے اگر دل کی زمین میں بویا ہے تو وہ آگے پھل پھول دے گا. حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اس کتاب کے اندر پورا نصاب ہے تصوف و طریقت کے حوالے سے. صفحہ 161 پر آپ فرماتے ہیں حیات قلبی کے بغیر نماز ناقص ہے. 159 پہ فرماتے ہیں قلبی نماز دل زندہ ہونے سے حاصل ہوتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب سر الاسرار کی فصل السابع جو فی بیان الاذکار ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں وقال علیہ افضل الصلاۃ والسلام افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ ولکل مقام مرتبۃ خاصہ اما جہریۃ او خفیہ فالاول ہداہم الى ذکر اللسان ثم الى ذکر النفس ثم الى ذکر القلب ثم الى ذکر الروح ثم الى ذکر السر ثم الى ذکر الخفی ثم الى ذکر اخفى الخفی. اما ذکر اللسان فکأنہ بذلك یذکر القلب
मा नसिय मिन जिक्रिल्लाह। हुजूर गौस आज़म शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने ही अहले जिक्र को हिदायत फरमाई है, इरशाद बारी ताला है, और उसका जिक्र करो जैसे उसने तुम्हें यानी तुम्हें तुम्हारे मरातबे जिक्र की तरफ हिदायत फरमाई। और हुजूर सय्यदुल अंबिया अलैहि वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और मुझसे पहले अंबिया के इरशादात में से सबसे अफजल कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन है। सूफी तर्जुमा है, कोई आलिम इसका तर्जुमा करे तो वो और तरह करेगा। साहिब इरशाद ने तर्जुमा किया कलमे की तलकीन, जो गौसे पाक का मकसूद है। हर मकाम के लिए खास मर्तबा है, खा वो जाहिरी हो या बातिनी। सबसे पहले जाकिरीन को जबानी जिक्र यानी जिक्र जहर, फिर यके बाद दीगरे जिक्र नफ्स, जिक्र कल्बी, रूही, सिर्री, खफी और अखफल खफी की तलकीन फरमाई। जिक्र लिसान ये है कि दिल बिलवास्ता जबान उस जिक्र इलाही की याद को ताजा करता है जिसको वो भूल चुका है। ये भी बहुत काबिल तवज्जो नुक्ता है जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया। आप फरमाते हैं जो जिक्र लिसान है वो भी जिक्र कल्ब के ताबे होना चाहिए और जिक्र कल्ब के हुसूल के लिए होना चाहिए। उसका भी अल्टीमेट टारगेट जो है वो महज जिक्र नहीं है बल्कि जिक्र कल्बी तक पहुंचना है। कई मकामात पर आपने इसका जिक्र फरमा दिया है। हमने मुश्किल नमूना सलवार तबरकन कुछ मकाबात की निशानदेही करने का शरफ हासिल किया ताकि साइल की तशफ़ी हो और इनकी वसातत से जिन्होंने पूछा हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब तरीकत और सारी उम्मत मुस्लिमा वो इससे रहनुमाई ले, खुसूसन हुजूर गौसे आज़म शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के चाहने वाले उनकी रहनुमाई हो जाए कि पीराने पीर और 11वीं शरीफ वाले बुजुर्ग क्या फरमाते हैं। आखिर में मैं फतावा रिज़विया शरीफ आपने चूंकि पूछा था तो मेरे मुताले में था। ये किताब है कश्फ़े हक़ाइक़ व असरार व दक़ाइक़, मुख्तसर रिसाला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रिज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ताला ने कुछ मुतसव्विफ़ाना अशार की शरह फरमाई। इस तरह के इस्तिफ़्ता भी आते थे जिससे हमें पता चलता है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सिर्फ फकीह नहीं है बल्कि बड़े अजीम सूफी भी हैं और साहिब इरफान हैं कि आपकी तरफ आने वाले जो इस्तिफ़्ताआत हैं उनके अंदर तसव्वुफ से मुतल्लक़ भी मुस्तफ़ी पूछता है। और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत मौलाना शाह अहमद रिज़ा फाज़िल बरेलवी कादरी बरकाती क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ उसका जवाब देते हैं और पता चलता है कि ये सिर्फ फकीह नहीं है बल्कि तसव्वुफ, रूहानियत और मारिफत की बारीकियों और नज़ाकतों को बड़ी गहराई में जाके समझने वाली हस्ती हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का फतावा रिज़विया शरीफ, इसकी ज़ियारत भी कर लीजिए। जदीद एडिशन है रिज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर से छपा हुआ नुस्खा है। इसकी 26वीं जिल्द है जबकि जो इशारिया बना है उसमें गलती से 28वीं लिख दी गई है। फतावा रिज़विया का जो इशारिया बना हुआ है उसमें साहवन इसकी निशानदही के लिए 28वीं जिल्द सफ़ा 600 लिखा गया है, जबकि दुरुस्त और सही ये है कि ये रिसाला कश्फ़े हक़ाइक़ हमारे इदारे के ज़ेर एहतमाम शाया हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुझे ज़बानी याद था तो फतावा रिज़विया शरीफ को जब खोला तो 26वीं जिल्द में ये मिला और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की ईमान अफरोज इबारत तीसरा शेर जो आप लाए हैं इस रिसाला मंजूमा की शरह में, मख्फी में क्योंकि था वो सिर्री में किस तरह था, मख्फी में क्योंकि था वो सिर्री में किस तरह था, फिर रूह क्यों हुआ है दिल का फिसाल बोलो। ये अशार हैं। खाकी बदन मुकैयद क्यों कर जमाल हक का, मुतलक की शान क्या है इसकी मिसाल बोलो। यूं ये मंजूम अशार थे जो आला हजरत की खिदमत में पेश किए गए और आला हजरत उसके जवाब में इरशाद फरमाते हैं। इस शेर की शरह में आप फरमाते हैं
کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں من عرف نفسہ کلا لسانہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس کی زبان گنگ ہو گئی، بند ہو گئی۔ آرا کے خبر شد خبر اشباز نامد، صوفیہ کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس تیسرے شعر کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی نور کے متعدد پرتووں نے روح و قلب وغیرہ وغیرہ بے حساب نام پائے ہیں، جس طرح ہم ابھی مثال میں واضح کر آئے۔ قلب و روح کی معرفت بے معرفت الہی نہیں ہوتی، قلب و روح کی معرفت اسے ہوگی جسے معرفت الہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو فرما کہ روح میرے رب کے امر سے ایک چیز ہے اور تمہیں علم نہ ملا مگر تھوڑا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں عالم دو ہیں، عالم امر اور عالم خلق، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شرح کی، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، اور بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ روح عالم امر سے ایک چیز ہے، عقل کا حصہ اسی قدر ہے، آگے اس کی ماہیت اکابر اہل باطن جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سبحان اللہ۔ آدمی خود اسی روح کا نام ہے اور یہ اپنے ہی نفس کے جاننے میں اس قدر ناکام، اور فرماتے ہیں تنت زندہ بجاں جانے نہانی، تو از جان زندہ ہو جانا ندانی۔ اتنے تو عجیب آدمی ہے کہ تیرا بدن کسی مخفی جان کی وجہ سے زندہ ہے اور تو جان کے سبب زندہ ہے اور جان کو نہیں جانتا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت صفحہ 600 فتاوی رضویہ جلد 26 مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور سر و خفی و روح و قلب لطائف حضرات نقشبندیہ قدست اسرارہم سے ہیں، جن میں تجلیات حق کے رنگا رنگ ذوق کا ادراک کار عیاں ہے نہ کار بیاں، اور فیصلہ کن مصرع لکھا ذوق ہی میں نہ شناسی بخدا کا نہ چشی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا قادری بریلوی رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، وآخر دعوانا